اللہ کے ایک نبی تھے جن کا نام حضرت شعیب علیہ السلام تھا. آپ نے نام سنا بھی ہوگا. حضرت شعیب علیہ السلام، اللہ کے اس نبی کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا حضرت میں بہت بڑا گنہگار ہوں، بدکار ہوں، سیاہ کار ہوں، ہر قسم کا گناہ میں نے کیا، شرابیں میں نے پی، زنا میں نے کیا، غریبوں کی بیٹیوں کی عزت کے ساتھ میں نے کھیلا، مظلوموں پر ظلم میں نے کیا. اللہ تعالیٰ میرے ان عیبوں کو دیکھ بھی رہا ہے، اللہ تعالیٰ میرے ان جرائم سے بخوبی واقف ہے، اللہ تعالیٰ میرے عیبوں سے بخوبی واقف ہے کہ میں گناہوں پہ گناہ کرتا ہوں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ میری پکڑ نہیں کرتا. کیا میرے یہ کام اللہ تعالیٰ کو پسند ہے؟ اگر نہ پسند ہوتے تو اللہ تعالیٰ ضرور مجھے کسی نہ کسی عذاب میں مبتلا کرتا، مجھے کوئی نہ کوئی عذاب دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے چھوٹ دے رکھی ہے. کیا میرے یہ کام اللہ تعالیٰ کو پسند ہے؟ کیا شراب پینا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے؟ کیا زنا کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے؟ اگر نہیں پسند تو اللہ تعالیٰ نے میری پکڑ کیوں نہیں کی؟ اللہ کے نبی حضرت شعیب علیہ السلام نے دونوں ہاتھ اٹھائے، عرض کی، او میرے کریم رب، اس بندے کو کیا جواب دوں؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے شعیب علیہ السلام کے پاس وحی نازل ہوئی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے شعیب اور میرے نبی، وہ شخص جو یہ کہتا ہے نا کہ میں نے بہت گناہ کیے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ اپنے کرم کی بدولت میری پکڑ نہیں کرتا، میری گرفت نہیں کرتا، وہ انتہائی بے وقوفی کی بات کرتا ہے. اور میرے شعیب، میرے نبی، اس بندے کو کہہ دو کہ اے گمراہ کن انسان، اور میں تیری بار بار گرفت کرتا ہوں لیکن تو بے خبر ہے، سر سے لے کر پاؤں تک میں نے تجھے زنجیروں سے جکڑا ہوا ہے، تو بے خبر ہے. مسلسل گناہ کرنے سے، گناہوں پر گناہ کرنے سے تیرے دل پر زنگ لگ چکا ہے، تو بے خبر ہے. تو باطنی آنکھوں سے اندھا ہے، تو بے خبر ہے. تیرے گناہ اس قدر بڑھ چکے ہیں کہ تجھے گناہوں کا احساس ہی نہیں ہوتا، تو بے خبر ہے. اور تجھے اپنے گناہ دکھائی نہیں دیتے، تجھے اپنے کرتوت دکھائی نہیں دیتے. جب بندے کو گناہ کے بارے میں گناہ کا تصور نہیں رہتا پھر توبہ بھی نصیب نہیں ہوتی. وہ اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر مہر لگا دیتا ہے. انسان اگر شروع میں گناہ کرے تو وہ گناہ کا اثر ضرور محسوس کرتا ہے، اور جب بار بار گناہوں پہ گناہ کرتا ہے تو اس کا اثر نظروں سے غائب ہو جاتا ہے. حدیث میں آتا ہے جب کوئی مومن گناہ کرتا ہے تو ایسے سمجھتا ہے کہ میرے اوپر پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے، میرے اوپر پہاڑ گر گیا ہے. لیکن جب کوئی منافق گناہ کرتا ہے، گناہوں پر گناہ کرنے والا گناہ کرتا ہے تو اسے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ میرے اوپر مکھی بیٹھی تھی، ہاتھ ہلایا مکھی اڑ گئی. اللہ کے نبی حضرت شعیب علیہ السلام نے یہ سب باتیں اس گنہگار کو بتائیں، یہ سارا واقعہ اس گنہگار کو سنایا کہ اللہ تعالیٰ یوں فرما رہا ہے. اس گنہگار کے دل میں روشنی کی تھوڑی سی کرن نمودار ہوئی، لیکن وہ پھر بھی گناہوں پر اللہ تعالیٰ کی پکڑ کی نشانی مانگتا رہا. پھر کہنے لگا اللہ تعالیٰ نے اگر میری گرفت کی بھی ہے تو اس کی مجھے نشانی دی جائے. اس کی کیا نشانی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی گرفت کی کیا نشانی ہے؟ اب سنو، اللہ تعالیٰ کی گرفت کی کون سی بڑی نشانی ہے؟ شعیب علیہ السلام نے دونوں ہاتھ اٹھائے، عرض کی مالک اس کو کیا جواب دوں، یہ تو اب نشانیاں مانگ رہا ہے، تیری گرفت کی نشانی مانگ رہا ہے مالک. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے شعیب، میں پردہ پوش ہوں، میں اس کے گناہوں پہ پردے ڈالے رکھتا ہوں، اس کے گناہوں کو چھپاتا رہتا ہوں. میں اس کو نشانی بتانے کے لیے میں تھوڑا سا اشارہ کرتا ہوں. اے میرے شعیب، گناہ پر گرفت کی معمولی نشانی یہ ہے، گناہوں پر گرفت کی چھوٹی سی نشانی یہ ہے کہ گنہگار جو ہوتا ہے نا وہ بھی ہر طرح کی عبادت کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، عبادت کرتا ہے، لیکن ذوق اور لطف سے محروم رہتا ہے. اس کی ظاہری عبادات تو بظاہر ٹھیک ہوتی ہے، اس کی ظاہری عبادت تو بظاہر ٹھیک نظر آتی ہے، مگر وہ گنہگار اس عبادت کے لطف سے محروم رہتا ہے. اس گنہگار کی عبادت، اس گنہگار کی نماز، اس گنہگار کا روزہ ایسا ہے جیسے بغیر گری کا اخروٹ ہوتا ہے. جب تک عبادت کا ذوق، عبادت کا لطف حاصل نہ ہو تو عبادت بندے کو کچھ بھی فائدہ نہیں دیتی. حضرت شعیب علیہ السلام نے جب یہ بات اس شخص کو سنائی تو وہ شخص ہکا بکا رہ گیا اور توبہ استغفار کرنے لگا. مان گیا کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے مجھے زنجیروں میں جکڑ رکھا ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں، واقعی اللہ تعالیٰ کی میں گرفت میں ہوں، مجھے تو خبر بھی نہیں ہے. جوانوں، اس واقعے سے یہ نتیجہ اخذ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر کسی کے عیبوں سے بخوبی واقف ہے.
ہر کسی کے اعمال سے بخوبی واقف ہے، ہر کسی کے کرتوتوں سے بخوبی واقف ہے۔ بندہ گناہ کرتا ہے، لوگ تو نہیں دیکھ رہے ہوتے مگر اس وقت اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر کسی کے عیبوں سے پوری طرح واقف ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ گنہگار کو اپنی پکڑ کا احساس نہیں ہوتا۔